نبی پاک دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے تمسک کرنا، متمسک رہنا، وابستہ رہنا۔ اب بڑی معذرت کے ساتھ خدا کی قسم یہ دل کے میں کیا کروں، زخم ہے، دکھتا ہے دل، ایک ایک دن کا پورے ایک ایک دن کا جلسہ، دن رات کا جلسہ، 2 دن کا جلسہ، 3 دن کے بھی جلسے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، اب تو لائیو جلسے چلتے ہیں، اب لائیو دیکھ لیں، جلسے میں جا کے آزما لیں، کاغذ لے جائیں، قلم لے جائیں، ذرا ایک مجلس میں ایک جلسہ اٹینڈ کرو، اس میں نوٹ کرو کہ پورے 24 گھنٹے اور 3 دن کے جلسے میں آیات قرآن کتنی پڑھی گئیں، احادیث پیغمبر اور آل پیغمبر کتنی پڑھی گئیں۔ ایک آیت قرآن سننے کو نہیں ملے گی منبر سے، ایک حدیث پیغمبر اور ایک حدیث اہل بیت سننے کو نہیں ملے گی منبر سے۔ سینہ گزٹ باتیں، من گھڑت قصے اور کہانیاں وہ قوم کو یاد کروائی جا رہی ہیں۔ جو چیزیں پیغمبر چھوڑ کے گئے تھے کہ ان سے متمسک رہنا، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ان چیزوں سے تمسک ہی نہیں، اس لیے کہ منبر پر وہ طبقہ مسلط ہے جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا جن کو پتہ ہے ان سے تمہاری بنتی نہیں۔ یہ جو ماہ مبارک آ رہا ہے نا جی، اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں، ایک امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی سیرت یہ تھی، ائمہ کی بات چھوڑو، ہمارے علماء کی سیرت کیا تھی، ہر مہینے میں قرآن ختم کرتے تھے امام خمینی، ایک قرآن، یعنی ہر روز ایک پارہ، لیکن رمضان میں ہر روز 3 پارے پڑھتے تھے، 3 قرآن ختم کرتے تھے۔ نجف اشرف کے زمانے میں امام خمینی کی آنکھیں خراب ہو گئیں، تو طبیب نے کہا کہ آپ ریسٹ کریں اور تھوڑا مطالعہ بھی نہ کریں تو قرآن بھی نہ پڑھیں۔ امام خمینی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب مجھے تو آنکھیں چاہیے ہی قرآن پڑھنے کے لیے، میں نے قرآن نہیں پڑھنا تو میں نے آنکھوں کو کیا کرنا۔ اور آج کل بس ایک ہی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں فیس بک، اس بک کے علاوہ تو کوئی بک نہیں پڑھی جاتی، کتاب بینی کا زمانہ ہی ختم ہو گیا، قرآن پڑھنے کی بھی ہمت نہیں رہی، قرآن سننے کی بھی ہمت نہیں رہی، قرآن سننے کے لیے بھی دل، فیس بک جوان دیکھ رہے، ہم ہر بےہودہ چیز شوق سے دیکھتے ہیں، اگر کوئی تلاوت قرآن 2 آیتوں کی آ جائے نا وہ نہیں سنی جاتی ہم سے، تلاوت نہیں سنی جاتی۔ یہ نا محافل قرآنی اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم رمضان میں نا قرآن کی محافل برپا کریں۔ عرض یہ کر رہا تھا اپنے بچوں پہ خرچ کر کے نا کم از کم ایک اچھا قاری مقرر کر کے، اب تو آن لائن کا زمانہ بھی ہے، ایک اچھے قاری کو کم از کم ایک مرتبہ قرأت و تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن تو سکھا، قرآن تو سکھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ تو دین کے جو ماخذ ہیں، دین کے سب سے پہلے تو قرآن ہے، ایسے ہی ہے، اور قرآن کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں۔ چونکہ میں نے کیوں کہا، اس لیے کہ خود ائمہ نے، خود نبی پاک نے قرآن کو ماخذ کہا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ آقا اگر آپ کی کوئی، میں جوانوں ایک بات اور بھی کروں، یہ ہمارے فقہاء کا فتویٰ یہ بھی سن لو، یہ کوئی بھی کسی قسم کی پوسٹ آتی نا، میں جانتا ہوں آپ شاید نہیں متوجہ، اتنا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اتنی کذب بیانی ہو رہی ہے، غلط جھوٹی پوسٹیں بنا کے نیچے کسی امام کا نام لکھ دیا، نیچے کسی فرضی کتاب کا حوالہ لکھ دیا کہ فلاں کتاب میں فلاں امام نے فرمایا، اور ہم دھڑا دھڑا کے شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ پھیلانے میں تم بھی ذمہ دار ہو۔ ہمارے فقہاء کا یہ فتویٰ ہے، جس بات کی تمہیں تصدیق نہیں ہے کوئی ایسی پوسٹ آگے شیئر نہ کرو۔
ورنہ اس جھوٹ پھیلانے میں اور اس کذب کو پھیلانے میں آپ بھی اتنے ہی مجرم ہوں گے جتنا وہ پہلے شخص اس جھوٹ کو بنانے والا مجرم۔ پہلے تصدیق کرو علماء سے، پہلے پوچھو، آپ کے اگر اپنے ذرائع نہیں ہیں تو علماء سے تصدیق کرو، اس کے بعد پھر کوئی بات آگے شیئر کرو۔ دوسری چیز حدیث ہے، چونکہ امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے، آقا اگر کوئی بات آپ کی ہم تک پہنچے کہ امام نے یہ فرمایا تو ہم تصدیق کیسے کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہماری بات اگر کوئی پہنچے تو اس کو قرآن کے ساتھ ملا کر دے۔ اگر ہماری بات قرآن کی تائید میں ہو تو پھر ہمارا حکم سمجھ کے قبول کر لو، اور اگر ہماری بات قرآن کے خلاف ہو فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، پھر اس کو دیوار پہ مار دو، وہ ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ ہم کبھی اللہ کے قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ کسی جھوٹے نے ہم پر جھوٹ بہتان باندھا ہے۔ حدیث کا مطالعہ ہمارا نہیں۔ اب تو علماء نے اتنی زحمتیں کی ہیں، بہت ساری کتب احادیث کی اردو ترجمے ہو گئے، لیکن پڑھنے کی زحمت کون کرے؟ حدیث کا مطالعہ بھی نہیں۔ حالانکہ ذرا سنیے گا بات، جتنے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں میں، کسی مسلمان مکتبہ فکر کے پاس حدیث کا اتنا ذخیرہ نہیں ہے جتنا ذخیرہ حدیث کا قوم شیعہ کے پاس۔ میں بڑی چیلنج سے بات کر رہا ہوں، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ ایک سادہ سی بات سمجھ آ جائے گی کہ سب سے زیادہ حدیث کا خزانہ قوم شیعہ کے پاس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سارے مسلمان ایک محمد کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں، ہم 14 کے کلام کو حدیث سمجھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن ہمیں نہیں آتا، حدیث کا ہمیں پتہ نہیں۔ عقائد، تشیع کے عقائد پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی۔ کتنی کتابیں پڑھی تو ہم نے عقیدے پر کہ ایک شیعہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ توحید کے بارے، نبوت کے بارے، امامت کے بارے، قیامت کے بارے، معاد کے بارے، عدل الہی کے بارے، ایک چھوٹی یا بڑی کوئی ایک کتاب عقیدے پر پڑھی کہ شیعہ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں۔ پیغمبر کی سیرت کو پڑھا، رسول اللہ کی سیرت پر پیغمبر فرما کے گئے علیکم بسنتی، پیغمبر فرما کے گئے۔ امیر المومنین، میں التماس کروں گا مولا علی علیہ السلام کا وصیت نامہ بھی ضرور پڑھیے گا۔ جو بندہ خود کو شیعہ کہلانے پر فخر کرتا ہے اس کو مولا علی علیہ السلام کا وصیت نامہ یاد ہونا چاہیے۔ اس میں مولا امیر المومنین نے بھی یہ وصیت کی ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کی سنت سے پیچھے نہ ہٹنا، اور پیغمبر کی سنت کو پڑھنا، اخذ کرنا، عمل کرنا، رسول اللہ کی سنت کو زندہ رکھنا۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں آنے کا مقصد بھی ایک مقصد کیا ہے؟ پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا۔ اہل بصرہ کو خط لکھا تھا، بصرہ والوں میں کربلا آیا ہوں کہ تم دیکھ نہیں رہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، میں کربلا لاؤں، میرا ساتھ دو، میں اپنے نانا کی سنتوں کو زندہ کروں۔ صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حالات کیا ہو گئے۔ پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، مومن کے حقوق کیا ہیں وہ مطالعہ کر لیں۔ رسول اللہ کی سنت، آل رسول کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن سے ملے تو اس کو کہے السلام علیکم۔ یہ سنت آج ختم ہو۔ پیغمبر اور آل پیغمبر کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کتاب خدا اور سنت پیغمبر، سیرت اہل بیت، اس کا کتنا مطالعہ کیا، کتابیں بھری پڑی ہیں پیغمبر کی سیرت پر اور آل پیغمبر کی سیرت پر۔ اخلاقیات کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ اچھا مقتل کو پڑھیں، مقتل کو، جس مقتل پہ بڑا زور دیا جاتا ہے وہ پڑھیے کبھی۔ تو میرے بھائیو التماس کروں گا، خدا را
اچھا اب قرآن میں نے نہیں پڑھا، حدیث میں نے نہیں پڑھی، اخلاقیات میں نے نہیں پڑھی، عقیدے پر کوئی کتاب میں نے نہیں پڑھی، علماء سے تعلق نہیں، مدارس سے ہم ویسے دور ہو گئے، اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اب حالات یہ، ناراض نہیں ہونا، دیندار سے دیندار بندہ بھی اپنے بچے کو اب مدرسہ علمیوں میں پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا؟ اللہ اکبر۔ اچھا اب جب حالات یہ ہیں تو پھر میرا جو اس وقت عقیدہ ہے، جو میرا دین ہے، اس کی بنیاد کیا ہے وہ سن لو کیا ہے۔ دنیا میں 90% لوگوں کا وہی دین عقیدہ ہے جو ان کے ماں باپ کا دین عقیدہ ہے۔ ساتھ دیجیے میرا، جس ماحول میں بچہ پلا بڑا جوان ہوا، وہی عقیدہ، وہی افکار، وہی نظریات وہ اولاد کا بھی ہے۔ بولو، یا ماں باپ والا عقیدہ بچوں کا بھی عقیدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یا بس اوقات ایسی مثالیں معاشرے میں ملیں گی کہ استاد نے شاگرد کا عقیدہ قبول کر لیا، شاگرد نے استاد کا عقیدہ، بس اوقات استاد اپنے شاگرد کے عقیدے پہ، اصلا ماں باپ کا تو عقیدہ اور تھا لیکن ایک استاد ایسا مل گیا جو اس نے اپنی لائن پہ لگا لی۔ ایسی مثالیں بھی ہیں، ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک دوست ایسا مل گیا جس نے اس دوست کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیا۔ بولو، ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد اور بھی ہے، یا لوگوں کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کا، یا وہ ہو جاتا ہے جو استاد کا ہو، یا وہ ہو جاتا ہے جو دوست کا ہو، یا پھر ایسی مثالیں بھی بہت ساری ہیں، بندے کا وہی عقیدہ ہو جاتا ہے جو بندے کے باغی اور مرشد کا عقیدہ ہے۔ ہاں؟ بولو نا یار، جو مرشد کا عقیدہ۔ اب خدا کے لیے میرا آپ سے سوال ہے، نبی پاک نے یہ فرمایا کہ وہ عقیدہ ٹھیک ہوگا جو ماں باپ کا ہے، یا جو استاد کا ہے، جو باغی کا ہے، جو دوست کا ہے؟ عقیدہ تو وہ ہونا چاہیے جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اور آج کل عقیدے کی رٹ بڑی وہ لگائی جاتی ہے جی میری، نہیں، دو جملے جو بولے جاتے ہیں وہ یہ ہیں، میری عقیدے والے نہ گل ہے۔ بولو، یہ جملہ سنتے ہو نا، یہ جملہ کہتے ہیں نا۔ اچھا، پھر ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے ڈائیلاگ، کہتے ہیں جی مجلس میں بندہ نہیں بولتا، عقیدہ بولتا ہے۔ یہ جملہ بھی سنتے ہیں؟ او بھائی، عقیدہ ہر بندہ صاحب عقیدہ ہے۔ یہ جو سکھ ہے نا، سکھزم ایک عقیدہ ہے، ہندوازم ایک عقیدہ ہے۔ یہ جنہوں نے 100 سے زیادہ شیعہ قتل کر دیے، وہ بھی عقیدہ، وہ کہتے ہیں شیعہ کو مارو جنت مل جاتی۔ جو شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے۔ بولو نا، او بھائی دنیا میں ہر انسان عقیدے والا ہے۔ جو علی رب کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے۔ مشاعریوں کا بھی ایک عقیدہ ہے، غالیوں کا بھی ایک عقیدہ ہے، مففزہ کا بھی ایک عقیدہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر عقیدہ تو محترم نہیں ہوتا۔ عقیدہ صرف وہی قابل احترام ہے، اور عقیدہ صرف وہی ٹھیک ہوگا جس عقیدے کی بنیاد قرآن ہو یا محمد و آل محمد کا فرمان ہو۔ جو عقیدہ قرآن کے خلاف ہو، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، وہ عقیدہ بھی جائے جہنم میں اور عقیدے والا بھی جائے جہنم۔ یار بتائیں نا، جو عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، جو مولا علی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس عقیدے کی کیا حیثیت ہے یار؟ کوئی ہے حیثیت؟ میں نے نام لیا نا، ایک صلوات پڑھیے ساتھ حضرات۔ سید عبدالعظیم حسنی، شاہ عبدالعظیم، بہت سارے احباب بیٹھے ہوں گے جنہوں نے تہران میں ان کی زیارت کی، جنہوں نے زیارت کی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے ایک بات سمجھانے میں آسانی ہو۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے کی ہے،
اور جنہوں نے نہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے اور سب ائمہ اہل بیت کی زیارات اللہ نصیب کرے۔ شاہ عبد العظیم چار واسطوں سے امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل بیت کے گھرانے میں معصومین کے بعد جن ہستیوں کا نام آتا ہے نا عزت عظمت مقام میں، ان میں شامل ہے سید عبد العظیم۔ امام معصوم کے نائب خاص تھے اور ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں پڑھی ہے، مسجد میں پڑھی، جا کے ابھی دیکھ لینا، وہاں زیارت نامہ لکھا ہوگا شاہ عبد العظیم حسنی کا۔ اس زیارت نامے کو پڑھیں، اس زیارت نامے کے اندر امام علی نقی علیہ السلام کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے۔ مولا نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا من زار عبد العظیم برے کمن زار الحسین بکربلا۔ مقام سید کا اتنا بلند ہے کہ وقت کا امام 10واں امام یہ فرما رہا تھا کہ جس نے رے میں عبد العظیم کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اتنا بلند مقام ہے۔ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ معمولی محدث نہیں، عظیم محدث جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سید عبد العظیم حسنی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا فرزند رسول میں اپنا دین اور عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنا دین عقیدہ سنانا چاہتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو میرے اس عقیدے کی اصلاح کر دیں، میں چاہتا ہوں صحیح دین اور صحیح عقیدے پر مجھے موت آئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اپنا عقیدہ پہ میں یقین کیجئے، میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں نا، اور میں نے پہلی بار پڑھا اتنا حیران ہوا کہ سید عبد العظیم تو ائمہ کے نائب خاص تھے، انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے دین اور عقیدے کی امام سے اصلاح کروا لوں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری حالت تو یہ ہے، ایک جاہل اٹھ کے عالم کے عقیدے پر بات کرتا ہے، ایک جاہل عالم کو پاس اور فیل کرتا ہے، ایک جاہل کہتا ہے اس عالم کا عقیدہ غلط ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک۔ یہ نہیں بولا ہمارے معاشرے میں، بولو نا، بولو تو صحیح یار۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جاہل بجائے اس کے کہ عالم سے سیکھتا، جاہل بجائے اس کے کہ عالم سے پوچھتا، جاہل عالم کی اصلاح کی چکر میں ہے، اور جاہل عالم سے یہ توقع کرتا ہے کہ میری جہالت کی تصدیق کرے کہ میں ٹھیک ہوں۔ سارے معاملات خراب اسی لیے تو ہیں، اور کیا ہے؟ بولو۔ جہلا علماء سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں پاس کرو، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں، اور عالم غلط کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یار، سید بزرگ باہر آ گئے، ان کا آنا مطلب ہے کہ بس میں بس کروں گا۔ ہاں جی، توجہ میری طرف۔ سید عبد العظیم نے اپنا دین عقیدہ پیش کیا امام ہادی علیہ السلام کے سامنے۔ امام علیہ السلام نے جب سنا تو ان لفظوں کے ساتھ مہر تصدیق سبز کی۔ آقا نے فرمایا ھذا دینی و دین و آبائی، اے عبد العظیم تو نے جو دین اور عقیدہ پیش کیا ہے میرا بھی یہی دین ہے، میرے آبا و اجداد کا بھی یہی دین۔ اسی دین پہ تم مضبوطی سے قائم رہنا، تیری دنیا بھی کامیاب، تیری آخرت بھی کامیاب۔ اچھا، اب آپ کی خواہش نہیں ہوئی کہ وہ دین عقیدہ ہم سنیں؟ ہاں جی، جو سننا چاہتا ہے نا اس کو علیحدہ ایک مجلس کروانی پڑے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت دارا بلندتر صلوات۔ ظاہر ہے اب تو ٹائم نہیں رہا نا جی، لیکن میں آپ کو نا پیاسا نہیں چھوڑوں گا، تشنگی آپ کی دور کر کے جاؤں گا۔
وہ دین عقیدہ جو سید عبدالعظیم نے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، سارا وہ عقیدہ ہے جو تلقین میت میں میت کو سناتے ہو۔ آپ شیخ صدوق کی اس کتاب کو نکال لینا، پھر اس تلقین میت کو سامنے رکھ لینا۔ اچھا یہ بھی اب ہمارا عجیب معاملہ دیکھیے کہ ساری زندگی میں تو کبھی بندے کا کندھا ہلا کے کسی نے نہ سنایا نہ سمجھایا بھی سن تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اب جب وہ مر گیا اب کندھا ہلا کے کہہ رہے ہیں اے فلاں ابن فلاں اسمع افہم سن اور سمجھ، خاک سنے خاک سمجھے۔ جو سننے سمجھنے کا زمانہ تھا اس زمانے میں تو وہ قصے ہی سنتا رہا، سٹوریاں ہی سنتا رہا۔ اس وقت تو کسی نے سمجھایا نہ اس کو۔ یہ امام نے اس عقیدے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ کم از کم ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، وہی عقیدہ پھر ہے زندگی میں سناؤ نا یار۔ باپ اپنے اہل و عیال کو بچوں کو لے کے نماز جعفریہ تو گھر گھر میں ہونی چاہیے، نہیں ہے تو ہونی چاہیے، ہے تو بسم اللہ۔ ابھی بیوی بچوں کو جمع کر کے وعدہ کرو آج کے اس جلسے میں کہ گھر جا کے کم از کم ایک مرتبہ اپنے بچوں کو، اولاد کو، اہل و عیال کو، بہن بھائیوں کو وہ عقیدہ کم از کم مختصر عقیدہ شیعہ کا کیا ہونا چاہیے وہ سناؤ گے۔ وعدہ کرتے ہو؟ کئی بندے بول دے نہیں بے تلقین پڑھیں کھڑے کی نہ جائیے۔ تلقین پڑھنے سے موت نہیں آتی، تلقین پڑھنے سے مرنا ہوتا تو سارے پیش نماز مرنا گئے ہوتے۔ تمہاری پڑھ پڑھ تلقینیں زندہ پھر رہے ہیں، بولو۔ اور اگر قضیہ اتفاقیہ کہ تلقین پڑھ کے بندہ ماری گیا تو پھر شکر کرنا صحیح عقیدہ پڑھ کے سمجھ کے مرا مر تو جانا ہے۔ یہ وہ عقیدہ جو کم از کم ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ اس لیے 3 مقام پر تلقین مستحب ہے، 3 مقام پر۔ ایک اس کی زندگی میں جب موت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، کہتے ہیں نا جی اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب لحظے کا مہمان ہے مثال کے طور پر، اس وقت مستحب ہے اس کو تلقین کی جائے۔ شہید دست غیب لکھتے ہیں، توجہ کیجئے، ایک اس وقت مستحب ہے، پھر قبر میں لٹا کے مستحب ہے، پھر تعویذ قبر کے بعد بند کرنے کے بعد جب لوگ چلے جائیں قبرستان سے پھر قبر پر بیٹھ کر تلقین مستحب ہے۔ شہید دست غیب لکھتے ہیں تلقین ایک تذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہوا، یادداشت چلی گئی، ہوتا نہیں ایسا، یادداشت ختم ہو گئی۔ شہید دست غیب لکھتے ہیں سقرات موت، تلخی موت اس دنیا کا عظیم ترین حادثہ ہے، کیا گارنٹی اس بات کی کہ موت کے وقت تیرا حافظہ تیرا ساتھ دے گا۔ اگر تلخی موت سے تو گھبرا گیا اور تیری یادداشت نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں ائمہ نے فرمایا کہ 3 مقام پہ تلقین کرو تاکہ یاد دہانی کروائی جائے، اگر اس کو بات بھولی ہوئی ہے تو یاد آ جائے۔ اور اس تلقین میں ایک جملہ یہ ہے، اے فلاں ابن فلاں سن اور سمجھ، اذا اتاک الملکان المقربان، جب اللہ کی طرف سے 2 مقرب فرشتے تیرے پاس آئیں گے، یہ پڑھ لینا تلقین میں لکھا ہوا سألاک عن ربک، وہ دونوں فرشتے تجھ سے پوچھیں تیرے رب کے بارے، فقل فی جوابہما، تو ان کے جواب میں پھر کہہ دینا، کیا کہہ دینا؟ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا، اللہ میرا، اللہ میرا رب۔ اب ایمان سے بتائیں تلقین کا فائدہ اس بندے کو ہے جس نے اس عقیدے کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ ایک بندہ دنیا میں علی رب کے نعرے لگاتا رہا، اس کو تلقین کیا فائدہ دے گی؟
اس لیے کہ پہلے رب کا سوال ہونا ہے، پھر نبی کا سوال ہونا ہے، پھر دین کا سوال ہونا ہے، پھر کتاب کا سوال ہونا ہے، پھر قبلے کا سوال ہونا ہے، پھر تو اس سے تیرے آئمہ کے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائی بات بحر المصائب ہیں، وہ زیادہ مصائب آپ کو سنائیں گے، اور میں انہی لفظوں کے ساتھ طالب دعا ہوتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔